الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی نبی المجتبی وعلی آلہ واصحابہ الذین اہتدوا بالہدی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله مولانا العظيم۔ حاضرین عالی وقار، سورۃ حامیم السجدہ کی آیات میں نے پڑھی ہے۔ موضوع ہے اس گفتگو کا کہ اس کائنات میں سب سے اچھا کام کیا ہے، سب سے اچھا کام جس کے لیے قربانی دینی چاہیے اور جو کرنا چاہیے، اور اسی میں انسان کی فلاح اور کامیابی ہے۔ سب سے اچھا کام تو میں ترجمہ کرتا ہوں، ترجمہ ہی سے پتہ چل جائے گا۔ رب نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو دعوت اللہ کا کام کرے، دین کا کام کرے، سب سے اچھا کام۔ اب اس اچھے کام کو کرنے کے لیے جب میدان میں آؤ گے تو چار باتوں کا خیال کرنا ہے، چار باتوں۔ یا پہلے تو یہ عقیدہ بنانا ہے کہ سب سے اچھا کام دعوت اللہ ہے، سب سے اچھا کام دین کی دعوت دینا ہے، اور پھر یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ تیرے راستے میں آئیں گے مصائب بھی، حوادث بھی، ذرا دامن بچا کے ان شراروں سے گزر جانا۔ داعیوں کی سیرت کو پڑھیں اور دیکھیں کہ ان پر کیا گزری، اور اسی کے لیے اب تیار رہنا چاہیے۔ اس لیے میدان میں آنے سے پہلے عقیدہ تو یہ بن گیا، اچھا کام دعوت ہے، لیکن دعوت میں آئے تو میٹھا میٹھا ہڑپ اور کڑوا کڑوا تھو، یہ تو شیطانی سبق ہے۔ بلکہ اللہ کا دین کڑوا ہے کہ جو میٹھا ہے، یا لوگ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، قربانی دینی پڑتی ہے، یا سب کچھ کرنا ہے۔ کرنے کے لیے پھر اپنا جائزہ لینا ہے کہ میرے اندر چار صفات موجود ہیں تو میں داعی اللہ بن سکتا ہوں اگر اللہ چاہے تو۔ وہ کون سے کام؟ وعمل صالحا، سورۃ حامیم السجدہ ہے۔ پہلی بات یہ کہ عمل صالح۔ اب یہ عمل صالح کسے کہتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا عمل صالح ہے یا غیر صالح ہے، لیکن جو ہم کہتے ہیں قرآن سے پوچھیں کہ عمل صالح ہے کیا؟ عمل صالح وہ ہے جس کے اندر تین باتیں موجود ہوں، تین باتیں۔ ایک یہ کہ عقیدہ ٹھیک ہو، عقیدہ درست ہو کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور وہی مالک مستقل ہے، اور وہی غنی بالذات ہے، شرکیہ عقیدہ نہ ہو، بدعت نہ کرتا ہو۔ ایک عقیدہ ٹھیک ہو ایک۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کام جو یہ کر رہا ہے دین کا وہ نبی کے طریقے کے مطابق ہو، دو۔ تیسری بات یہ کہ اس میں ریاکاری نہ ہو۔ بس ہر وہ کام، عقیدہ ٹھیک ہو ایک، اور نبی کے طریقے کے مطابق ہو دو، اور ریاکاری نہ ہو تین۔ یہ تین باتیں جس کام میں ہوں گی وہ عمل صالح ہے۔ کھانا بھی عمل صالح ہے، تجارت بھی عمل صالح ہے، سب کچھ۔ لیکن عمل صالح ہی کیوں نہ ہو، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یا وہ کام نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، یا اس میں ریاکاری ہے، اب وہ عمل صالح نہیں رہا۔ عمل صالح یہ ہے پہلی شرط ایک۔ دوسری بات وقال اننی من المسلمین، یہ کہا کہ میں تو فرمان برداروں میں سے ہوں۔ کوئی مانتا ہے تو مانے، یعنی اپنے ایمان کو اس سے مشروط نہ کرے کہ لوگ مانیں گے تو میں بھی فلان کام کریں گے۔ اس طرح لوگ کہتے ہیں، کرے ناراض اللہ کو، خوشی کرتا ہے لوگوں کی، تو یہ مومن مسلمان کچھ نہیں، بندوں کا نوکر ہے۔ یہ بیرونی دباؤ سے کام کرتا ہے اور اندر جذبہ کوئی نہیں ہے، تو اس کا خدا کے ہاں کوئی درجہ نہیں ہے۔ اس لیے خود کہے کہ نہیں، کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، میرا تو سیدھا راستہ متعین ہے، میں تو اسی راستے پر جاؤں گا۔ دو۔ تیسری بات وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، یہ تیسری بات۔ حاضرین محترم، اس تیسری نقطۂ صفت پر تھوڑا سا غور کریں گے تو سمجھیں گے کہ اچھائی برائی برابر نہیں۔ ترجمہ تو یہ ہے
ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی برائی برابر نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ برائی کرنے والے بھی تو یہ نہیں کہتے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ آپ کسی کو کہیں گے فلاں کام غلط ہے، وہ کہے گا ہاں جی غلط ہے، دعا کریں کیا میں ٹھیک ہو جاؤں، لیکن وہ یہ نہیں کہے گا میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ اس لیے قرآن نے یہ صفت کیوں بیان کی کہ ولا تستوی الحسنۃ، عقیدہ یہ رکھو کہ عامل صالحہ ایک، اننی من المسلمین دو، اور ولا تستوی الحسنۃ، اچھائی برائی برابر نہیں ہے، یہ صفت پہ کیوں آ گیا؟ اس لیے آیا کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ہم دو چار آدمی ہیں دیندار، اگر ہم میدان میں کام کرتے بھی ہیں تو تکلیف کرنے والی بات ہے، ورنہ انقلاب تو نہیں آئے گا۔ اکثریت تو منظم ہے اور وہ تو غیر اسلامی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ رب نے فرمایا یہ بات نہیں ہے۔ دیکھو جنگ بدر میں 313 تھے، ادھر 1000 تھا، جنگ خود میں 700 تھے، ادھر 1000 تھا، ادھر 1000، ادھر 3000 تھے، اور جنگ غزوہ خندق میں ادھر 3000 تھے، ادھر 15000 تھے۔ اس لیے کوئی دیکھو کوئی جنگ بھی جو نبی کے دور میں جنگیں ہوئیں اس میں مسلمان جنگ حنین کے بغیر ہمیشہ کم رہے، لیکن میدان ان کے ہاتھوں میں رہا۔ اس لیے کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سے بندوں کو، اور کبھی ضائع نہیں کرتا وہ اپنے نیک بندوں کو۔ ولا تستوی الحسنۃ، عقیدہ یہ رکھ کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ دین کا کام ہے، اس کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے، اور جو لوگ میرے مقابلے میں آ رہے ہیں یہ شیطانی کام ہے اور غیر اسلامی ہے، لہذا اس کے خمیر کے اندر تباہی، بربادی، ناکامی لکھی ہوئی ہے۔ یہ ولا تستوی تین۔ چوتھی بات یہ کہ ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ آ گیا، تو دین کی دعوت دے رہا ہے، ادھر سے گالیاں آ گئیں، ادھر سے پتھر آ گئے، تو پھر ادفع باللتی احسن، یہاں ادفع صورت خامی میں سجدہ کی اس آیات میں یہاں ادفع کا معنی یہ نہیں ہے کہ معاف کر، یہاں یہ ہے کہ یہ آدمی جو تیرے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے اس کے ساتھ خاص طور پہ تو نیکی کر، احسان کر، اچھا پیش آ۔ تو اگر ضمیر اس کا بالکل مردہ نہیں ہو گیا تو وہ یہ سب ضمیر ملامت کرے گا، دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، یہ کیا کر رہا ہے۔ اس لیے یہ تو کہتے ہیں السلام ان پر کہ جس نے گالیاں سن کر تو یہ تو کہتے ہیں، لیکن عمل یہ ہے کہ معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں کہ کون جی کہے گا، کون مجھے مولوی صاحب کہے گا، کون مجھے جاتے وقت لفافہ دے گا، کون مجھے یہ حلوہ، تب جا کر وہ اس طرح کام کرتے ہیں۔ یہ اپنا جائزہ لینا، پہلے یہ عافیت پسندی کا سبق پہلے پڑھنا، بعد دین کا کام کرنا، اس دین کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں۔ اس لیے محترم سامعین یہ ہوئی 5 باتیں۔ پہلی بات یہ کہ سب سے بہترین کام دین کی دعوت دینا ہے۔ اب اس کے لیے 4 صفات ہیں۔ عامل صالح، عمل صالح کا حامل ہو یہ آدمی ایک، اور اقرار کرے کہ اننی من المسلمین 2، اور تیسرا یہ کہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ 3، اور چوتھا یہ کہ ادفع باللتی، جو اگر ناخوشگوار واقعہ آ گیا، گالیاں آ گئیں تو پھر بھی جی کرتا رہا ہے۔ یہ 5 کام ہیں، اللہ کرے کہ ہم ان باتوں کو سیکھ کر عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہ صورت حامی میں سجدہ ہے، اور قرآن آخر آیت ختم ہوتی ہے، رب نے فرمایا یہ کام جس نے کیے سمجھ لیا کہ اصلی کام یہ ہے، اور اس کے لیے 4 صفات اپنے اندر پیدا کی، تو ما یلقاها الا ذو حظ، بڑا قسمت والا ہے۔ قرآن کہتا ہے، یہ آخری جملہ ہے کہ ما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ کام نہیں کر سکتے مگر وہی جو بڑے قسمت، قرآن کہتا ہے قسمت والے ہیں ہی یہ۔ اگر جنہوں نے یہ بات نہیں سمجھی ہے تو وہ قسمت والے نہیں ہیں، بدقسمت ہیں، اور وہ مرنے کے بعد ملزم بن کر جائیں گے، مہمان بن کر نہیں جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔